جانا کرتا ہے، جو دلوں کے اندر ہے اسے بھی جانا کرتا ہے۔ یار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، کہا اے فضالہ تم میری محبت کے بجائے میری قدرت اور میری نفرت اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہو، تمہارے ایمان لانے کا وقت آ چکا ہے، اب تم پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ فضالہ کا خود بیان ہے کہ اس وقت میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہ سکا، چاہتا تھا کہ کچھ بولوں لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بیان کروں، بولوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا کر دعا فرماتے ہیں، اللہم اذھب الغل من صدر فضالہ، اے اللہ جو یہ فضالہ ہے جو میری محبت کے بجائے اپنے دل میں میری نفرت پیدا کی ہوئے ہے، اپنے دلوں کے اندر میری نفرت کو بھرے ہوئے، میری دشمنی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اے پروردگار عالم تو اس کے دل سے میری قدرت کو نکال دے، میری دشمنی کو نکال کر اس کے سینے کو اس کے رسول کا مدینہ بنا دے۔ حال یہ ہوا کہ فوراً حضرت فضالہ قدموں میں گر جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب کسی نیک بندے کی ایک نگاہ عنایت ہو جاتی ہے، نظر عنایت ہو جاتی ہے، تو دل کے آئینے چمک اٹھتے ہیں۔ دل کے اندر جو قدرت ہے، جو نفرت ہے، جو برائیاں ہے، جو حسد ہے، یہ سب نکل جایا کرتے ہیں اور نور الہی اس کے اندر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی ذات ہے، ان کی زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ جب یہ تبلیغ کرتے ہیں تو آن کی آن میں بڑے بڑے کافروں کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیا کرتے ہیں۔ جن کے دل گندے ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو پاک کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اولیاء کرام سے صرف ایسے ہی محبت نہیں کرتے، ہمیں جو ملتا ہے اولیاء ہی کے در سے ملتا ہے، یہی لوگ جوڑنے والے ہیں۔ یہ ہمارے اولیاء کرام چاہے کسی بھی سلسلے کے ہو، جنکشن ایک مدینہ ہی ہے، چاہے ادھر سے لے جائیں یا ادھر سے لے جائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اختلافات ہمارے اندر ہے کہ کوئی رضوی ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی بریلی سے چل رہا ہے، کوئی کچھا سے چل رہا ہے، کوئی مورخہ سے چل رہا ہے، کوئی بغداد سے، لیکن پہنچنا مدینہ ہی ہے سب کو۔ جتنے بھی سلسلے والے ہیں سچے سلسلے والے، بناوٹی سلسلے والے نہیں، سچے سلسلے والے جو بھی ہیں سب کا سلسلہ وہیں جا کر کے ختم ہو جائے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ میں۔ یہ سارے لوگ ہم سبوں کو انگلیاں پکڑ کر لے جانے والے مدینے ہی ہیں۔ ہم اتنے بڑے نہیں کہ ڈائریکٹ ہم پہنچ جائے وہاں تک، ہم وسیلہ والے ہیں۔ آج دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج ہمیں کسی آفیسر سے، کسی وکیل سے ملنا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے قریب کون ہے۔ ہم قریب والے کو پکڑتے ہیں تاکہ ہمارا سلسلہ جب مضبوط ہو جائے گا تو ہم آفیسر تک پہنچ سکتے ہیں، ہم قانون تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارا وسیلہ مضبوط ہوگا تو۔ اور یہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بھیجا ہے، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، یہ پہنچانے والے ہیں، اور یہ عام کی حال میں ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ دلوں کی قدرت کو دور کر کے اس کے دل کے اندر عشق الہی اور محبت الہی اور محبت رسول کو بھر دیتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کتاب میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کی بارات تھی، باراتی میں لوگ جا رہے تھے، 100-200 جتنے بھی لوگ ہوں، بڑے خوشی کے ساتھ جا رہے تھے۔ جاتے جاتے ایک سنسان، ایک ویران جگہ پر پہنچے جہاں اسے کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا، راستہ بھٹک گیا۔ اب جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کدھر جائیں، پوچھیں تو کس سے پوچھیں، سامنے کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ ہم کدھر چلیں، کوئی
آدمی دکھائی نہیں دے رہا جو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، میرے مسجد تک مجھے پہنچا دے۔ راستہ بھٹک گیا، لوگوں نے کہا کہ کوئی آدمی تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، سامنے ایک کٹیا ہے، ایک پھوس کا مکان ہے، شاید چلو اس کے اندر پہنچے گا، یہاں پہ بہت صحیح ایک بوڑھا شخص ہے، یہ مجھے کیا بتائے گا، یہ تو خود اکیلا جنگل میں بھٹک رہا ہے، یہ ہمیں راستہ کیا بتائے گا، یہ بہت ضعیف ناتواں کمزور ہے۔ کہا کہ مجھے پوچھنے میں کیا جاتا ہے، جب ہم راستے سے ہٹ چکے ہیں، ہمیں منزل مل نہیں رہی ہے، تو آخر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، انسان مرتا کیا نہیں کرتا۔ مجبور ہو کر اس کٹیا کے قریب پہنچتا ہے، کہتا ہے بابا جی ہم لوگ بارات میں جا رہے تھے، باراتی لے کر کے جا رہے تھے، لیکن راستہ بھٹک گیا، ہمیں منزل نہیں مل رہی ہے۔ تو جو بابا اس کٹیا کے اندر موجود تھے انہوں نے کہا کہ بتاؤ تجھے منزل دکھا دوں یا منزل تک پہنچا دوں، صرف بتا دوں یا منزل تک پہنچا دوں۔ کہا اگر منزل تک پہنچا دے تو ہمارے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، اگر صرف بتا دیں گے تو ہم بھٹک بھی سکتے ہیں، کرایہ آنے کا ہے، ہم انسا چلے جائیں گے، ڈرامہ جانے کا ہے، فتوا چلے جائیں گے، بتانے کے لیے ادھر سے جانا، ادھر راستہ کیا، ادھر پھر ایک راستے گئے، نیا جو انسان ہوگا بھٹک جائے گا۔ کہا میں تجھے راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ کہا بابا راستہ دکھا دیجیے، اس لیے ہمارے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ کہا تم لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اور یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں آنکھ بند کروانا تو یہ بہانہ ہوتا ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کہا اپنے آنکھوں کو بند کر لو، تمام لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کہا اب کھولو، آنکھوں کو بند کیا، کہا تم نے کیا دیکھا، تمہیں کیا نظر آیا؟ آنکھ کھولنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے، میں نے خانہ کعبہ کو بھی دیکھ لیا، مدینہ منورہ کو بھی دیکھ لیا۔ کہا تم لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، یہی اصل راہ ہے، یہی مدینہ اور مکہ تو تمہارے راستے ہیں، تمہاری منزل ہے۔ فوراً اسی وقت سارے کافر قدموں میں گر جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کی طاقت ہے، یہ اولیاء کی قوت ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو مکھی مچھر بھی نہیں بنا سکتے، اسے اللہ نے کوئی طاقت و قوت نہیں دی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی نے ان لوگوں کو پاور عطا کیا ہے، یہ خود سے نہیں بناتے، لیکن اللہ نے اولیاء اور انبیاء کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ ان کی زبان کو اپنی زبان قرار دیا ہے، ان کی آنکھ کو اپنی آنکھ قرار دیا ہے، ان کے کان کو اپنا کان قرار دیا ہے۔ کیسے لوگوں کو جو اس سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے جو قریب ہوتا ہے، جو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، تو اللہ اسے مقرب بنا لیتا ہے، اور اللہ جسے مقرب بنا لیتا ہے اسے ہر اختیار عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اولیاء کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو مٹی ہو، آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، یہ چاروں عناصر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت و طاقت عطا کی ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ علماء کرام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت مختصر چلا گیا ہے، مہمانوں کی تقاریر بھی سننی ہے، ان کی واضح و نصیحت کو بھی سننا ہے، بس اشاروں میں بس 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کو بیان کر دوں۔ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا پر ہو یا پانی ہو، آگ ہو، مٹی ہو، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف اور اختیارات عطا فرما دیے۔ پیارے
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے بے ساختہ آپ کی زبان سے نکل گیا یا ساری الجبل. اب خطبہ پڑھ رہے حضرت عمر بن خطاب بیچ میں یہ بات آ گئی یا ساری الجبل. جو خطبہ سننے والے تھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی محاذ پر گئے ہوئے ہیں اور جو مدینہ منورہ سے 1-2 دن کی دوری نہیں بلکہ نہاون جو 2 مہینے کی دوری پر تھا، 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں. اب حال یہ ہوا کہ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا انعام الحق صاحب کی